جی السلام علیکم، میں ہوں عزبہ عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جونیئر اینالسٹ۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا جو وومن ونگ ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہم نے کافی دیکھا، کافی ایکٹیویٹیز اور کتنی ہیلپ ہو رہی ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب جو ایک ڈیزاسٹر آ کے گزر چکا ہے اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، اس کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کا وومن ونگ کیا کر رہا ہے وہ ہم آج جانیں گے۔ کلثوم رانجھا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہمیں تفصیل سے بتائیں گی کہ جو ریہیبلیٹیشن کا عمل ہے وہ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر امدادی سرگرمیاں ہیں خاص طور پر ان حاملہ خواتین کے لیے اور ان بچوں کے لیے جو سیلاب متاثرہ علاقوں میں اس وقت موجود ہیں اور جو اسٹیٹ ہے اس کی جانب سے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ نے بریف بھی کیا ہمیں، کتنی الخدمت وومن ونگ جو ہے انہوں نے کتنی امدادی سرگرمیاں کر لی ہوئی ہیں؟ دیکھیں جتنی ضرورت ہے اس لحاظ سے تو ہم دیکھیں تو آٹے میں نمک بھی شاید کہنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کوئی 3,33,00,000 افراد کی ضروریات کو پورا کرنا جن کا سب کچھ بہ چکا ہو وہ اتنا آسان نہیں ہے، لیکن بہرحال اس بات پہ ہمیں اطمینان ضرور ہے کہ ہم نے اپنے تئیں جتنی کوشش ممکن تھی وہ کی، اور ہم 24 کروڑ سے زائد کی ہماری جو ہے وہ 27 جولائی سے لے کے تو جو ہے وہ 30 سپٹمبر تک کی ہماری رپورٹ ہے۔ اس میں ہم نے جو بالکل ابتدا میں راشن کے لیے اور اس کے ساتھ خیمے اور اس کے ساتھ یہ کہ جو امدادی پیکج ہم نے ایک اناؤنس کیا اس میں فیملی پیک تھا، اس کے اندر کپڑے تھے، اس کے اندر بستر تھا اور اس کے ساتھ کچن سیٹ تھے، جو بالکل بیسک نیڈز ہوتی ہیں ایک گھر کی کہ وہ اگر خیمے میں بیٹھے ہیں تو اپنی ضرورتیں وہ اس کے ساتھ پوری کر سکیں۔ اس کے اندر چٹائی تھی اور اس طرح کی چند چیزیں تھیں۔ لباس جو فی خاندان تقسیم کیے گئے وہ 18,000 خاندانوں کو لباس فراہم کیا گیا، جس کی مالیت کل بنتی ہے 1,25,00,000۔ میڈیکل کیمپ 112 لگائے گئے متاثرہ علاقوں میں، جس کی مالیت 3,25,40,000۔ اس کے بعد 1,222 خیمے تقسیم ہوئے جس کی مالیت ہے 2,46,00,000۔ اس کے علاوہ ان متاثرہ علاقوں میں 10,077 جو ہیں وہ کچن سیٹ تقسیم کیے گئے، اس کی مالیت ہے 3,23,00,000۔ 2 میڈیکل یونٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ میڈیکل یونٹس جو ہیں ان متاثرہ علاقوں میں سروے کرتے ہیں اور جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے یہ وہ میڈیکل جو ان کی امداد ہے اس کی فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ اس کی کل مالیت ہے 2,80,00,000۔ اس کے علاوہ 18,777 راشن جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے ہیں جس کی مالیت 7,53,45,000 ہے۔ 4,657 بستر تقسیم کیے گئے جس کی مالیت 20,58,000 ہے، جبکہ 6,500 مچھردانیاں تقسیم کی گئیں جس کی مالیت 3,25,00,000 ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے اس کے ساتھ جو وہ ٹرک روانہ کیے، تمام شہروں سے ہمارے ٹرک روانہ ہوئے، اور اس کے ساتھ یعنی پیکنگ ٹیگنگ سب جو ہے وہ خواتین کے اپنے والنٹیئر جو تھیں وہ کر رہی ہیں۔ مکس کر کے بھیج دیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہاں کام شروع ہوتا ہے، وہاں ہمارے ورکرز موجود ہیں، وہ وہاں پر جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ صرف جمع کر رہے تھے اور یہ ہمارے دونوں ڈرائیورز وہاں سے سامان کو لوڈ کرتے تھے اور یہاں لے کر آتے تھے، پھر یہاں پھر وہ ان پیک ہوتا تھا، پھر ری پیک ہوتا تھا، پھر ٹرکس آتے تھے، پھر اس ٹرکس میں یہ لوڈ ہوتا ہے۔ وہ آپ پیکنگ کی چیزیں دیکھ کے آئی ہیں نا، تو وہ جو وہاں سے شروع ہوا نا، پہلے دن سے ان بیچاروں نے جو وہ کیمپ آفس سے سامان کو اٹھایا، اور پھر یہ آفتاب بھائی، یونس بھائی، ان کے بہت بیمار بھی ہو گئے، ان کو ڈینگی بھی ہو گیا، اتنا دن رات یقین مانے 12 بجے یہ مجھے فون کرے ہوتے تھے، جیسے میرے گھر کے قریب جو کیمپ آفس ہے، باجی میں آ رہا ہوں۔ وہ کبھی سیکیورٹی والے ان کو روک رہے ہوتے تھے، پھر ان کو بھی پتہ چل گیا کہ اس گاڑی نے روز ہی آنا ہے نا، تو میں کہتی تھی کہ میں اسی میں لیٹی ہوئی ہوں، اور یہ جو ہے نا گرمی میں شدید حبس کا موسم تھا، تو واقعی انہیں سلوٹ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا یونس بھائی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ تو بیمار بھی ہو گئے تھے، ڈینگی ہو گیا، پھر کیسے کام کیا؟ آفتاب ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جیسے باجی نے بتایا کہ جہاں کیمپ لگے ہوئے ہیں وہاں سے ہم سامان اکٹھا کرتے تھے دن رات، یہاں لا کے اکٹھا کر کے اتار کے ان کو چانٹی کر کے پیک کر کے تو پھر ہم ٹرک میں لوڈ کرتے تھے، تو علیحدہ شہروں میں جاتا تھا۔ جو خریداری کرنے جاتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیں، جو خواتین ہیں وہ کتنی والنٹیئرز آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں؟ ہماری جو کل تعداد والنٹیئرس وومن ونگ کی ہے وہ تقریباً کوئی 1,800 کے قریب ہے،
لیکن 2300 ہیں پاکستان بھر میں، لیکن 1800 جو ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہیں. ورنہ باقی ایسا ہے کہ جو کچھ متاثرہ اضلاع ہیں تو وہ خود خواتین اب بھی ایکٹیو کھڑی ہیں، لیکن کچھ اس طرح کے مسائل جس کو ہم ایکٹیو کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایکٹیو ہیں وہ 1800 کے قریب ہیں. اچھا، جو خواتین کی ہیلتھ کے بارے میں آپ لوگوں نے ابھی بتایا، ابھی دوسری چیز یہ کہ 6.5 لاکھ تقریباً ایسی حاملہ خواتین ہیں جو کہ جن کی نیکسٹ منتھ ڈیلیوری ہے اور ان کو کسی قسم کی صحت کی سہولیات میسر نہیں ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کا جو ہیلتھ یونٹ ہے اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے؟ جی، ہمارا جو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کی ایک ذیلی تنظیم ہے الخدمت ہیلتھ فاؤنڈیشن، جس کے تحت الخدمت کا تمام ہیلتھ کا جو کام ہے وہ دیکھتے ہیں اس کو. تو وہ ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اور انہوں نے اپنی پوری پلاننگ کر رکھی ہے. جیسے میں نے ابتدا میں بتایا کہ ابتدا میں تو ہم صرف فری میڈیکل کیمپ لگا رہے تھے، لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ وہ لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے تو پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے فرسٹ اسٹیپ پہ تو 30 ایمبولینس سروسز، یعنی 30 ایمبولینس سروس میں سے 30 جو ایمبولینسز تھیں اس کو اس کام پہ کیا کہ وہ موبائل میڈیکل کیمپ بن جائیں اور وہ وہاں جا کے کیمپس کے اندر جا کے میڈیسن پرووائڈ کریں. کوئی نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے، لیکن ہم جا کے اس کو دوائی مہیا کریں. اس کے ساتھ یہ کہ جو 5 موبائل ہیلتھ یونٹ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، 5 فیلڈ ہاسپٹل ہیں وہ کام کر رہے ہیں جو باقاعدہ ہاسپٹل ڈکلیئر کیا گیا ہے، جن کو ہاسپٹل کی تمام فیسلٹیز موجود ہیں، جس میں کوئٹہ میں ہے، سکھر میں ہے، اس سائڈ پہ اپنا جعفر آباد میں ہے، اور میرے نہیں کے پی میں بھی اس نے ورکنگ پوزیشن میں نہیں ہے، بنے گا انشاءاللہ، لیکن 5 جو ہیں وہ اس وقت ورکنگ پوزیشن میں ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا خواتین کے لیے جو آپ نے سوال کیا کہ خواتین کی ضروریات کے لیے، تو وہ جو فیلڈ ہاسپٹل ہیں وہاں پہ بھی ان کی ہیلپ کی جائے گی. پھر جو ہمارے وہ ایریاز ہیں جہاں پہ یعنی گائنی ہیلتھ یونٹ جو موبائل ہیں وہ کام کریں گے. اس کے ساتھ الخدمت نے گورنمنٹ سے یہ میٹنگ کرنے کے ساتھ ان سے یہ بات کی کہ جو بھی آپ کے پاس اگر ایسا ڈیٹا موجود ہو کہ جو اضلاع کے اندر LHV ہوتی ہیں تو وہ ان سے حاصل کیا اور ان کی ٹریننگ کے ساتھ ان سے یہ کام اب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کچے کے علاقے کے لوگ ہیں، وہ ہاسپٹل نہیں جاتے، تو ان کو پھر ان کی اپنے مقام پہ ہی ان کی ضرورت کو پورا کرنا. اچھا، مجھے یہ بتائیں، میں ایک چیز جو بہت زیادہ ہمارے لیے کنسرن کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے تو اپنے طور پہ میڈیکل یونٹس وہاں پہ قائم کر دیے، وہاں سے LHVs جو بھی آپ نے اس کے لیے بات کی، لیکن بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا لیڈی ڈاکٹرز یہاں سے بڑے شہروں سے جا رہی ہیں؟ کیا آپ کو سرکاری ہاسپٹلز جو ہیں وہ اس چیز میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں یا خواتین خود آگے آ رہی ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن وومن ونگ سائٹ جو ہے اس کی کولابریشن سے الخدمت کام کر رہی ہے اس فیلڈ کے اندر، اور ہماری یہ بہنیں جو ڈاکٹرز بہنیں ہیں وہ ہر ویکنڈ پہ 2 دن اپنے پورے جو بڑے شہر ہیں ان سے وہ متعلقہ جہاں بھی ضرورت ہے وہ اپنا ٹائم دے رہی ہیں، اور بہت محنت کے ساتھ اور بہت جذبہ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ان کا تعاون حاصل ہے. جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں مقام پہ ان کی صورتحال تو ویسی ہے جیسے آپ پتہ ہے کہ ہوتی ہے. بس ایسی چیز یا کہہ لیں اپیل کہہ لیں جو آپ کرنا چاہیں خاص طور پہ لیڈی ڈاکٹرز کو اور ایسی خواتین جو کہ گریجویٹس ہیں MBBS کر لی ہے لیکن وہ پریکٹس نہیں کر رہی، کیونکہ یہ 85 جو مجھے فگر پتہ ہے وہ ہے 85,000 ایسی خواتین ہیں جو اس ٹائم پہ پریکٹس نہیں کر رہی. تو آپ اگر ان کو اپیل کرنا کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ دیکھیں، جب بھی کسی ملک میں ڈیزاسٹر آتا ہے نا تو پھر اس میں پورے وطن کو اکٹھے ہو جانا پڑتا ہے، اور الحمدللہ ہمارے وطن نے ایک زندہ قوم کا کردار پیش کیا. اس وقت ہر طبقے کے اندر جو ہے لوگوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، خواہ وہ ٹیچر ہو، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ نرس ہو، خواہ وہ اسٹوڈنٹ ہو. آپ نے تو یہ بھی دیکھا ہوگا ایک ویڈیو کے اندر کہ ایک جوتے پالش کرنے والا بچہ جو تھا وہ بھی کھڑا ہوا اور اس نے اپنے پورے دن کی کمائی 6 دن کی جو ہے وہ خدمت کے ڈونیشن باکس میں ڈالی. تو چھوٹے سے لے کر بڑے لیول تک ہر شخص کو اس وقت کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے یہ 6.5 لاکھ حاملہ خواتین کی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس پروجیکٹ کے اندر ہماری وہ تمام ڈاکٹرز جو اپنی ظاہر ہے گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے اگر جاب نہیں کر رہی لیکن وہ ہمارے میڈیکل کیمپس میں آ کر اپنا وقت دے سکتی ہیں.
बच्चों की देखभाल में, इन खामला ख़वातीन की देखभाल के अंदर कुछ घंटे लगा सकती हैं, वीकेंड्स लगा सकती हैं, सिर्फ ये सोचकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक हदीस है कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है ना, और जिस्म के अगर एक हिस्से में तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। तो हम इसी हदीस को सामने रखते हुए अपना काम कर रहे हैं और यही अपील आवाम के सामने रखेंगे कि इस दर्द को महसूस करते हुए खड़े रहें आवाम। बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने डिटेल्स देखी और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं जो काम किया है ख़वातीन विंग में स्पेशली, और ये एक बहुत ज़्यादा प्राउड की चीज़ है उन तमाम ख़वातीन के लिए जो सियासत में हैं, किसी भी शोबे में हैं या घरों में बैठी हुई हैं, और जिस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है, किट्स तैयार की जा रही हैं, वो एक बहुत काबिल तहसीन चीज़ है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।